بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی اہم ہماری نشستیں چل رہی تھیں۔ ہم یہاں سے بات چلی تھی کہ جی فتنوں کا دور ہے اور ہمیں فتنوں سے بچنا ہے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ فتنے ہیں کتنی طرح کے، تو عرض کیا تھا کہ تین ہی بڑے قسم کے فتنے ہیں۔ فتنہ شبہات بتا دی تھی تفصیل۔ فتنہ نمبر 2 فتنہ شہوات۔ الحمدللہ شاید آپ کو پھر کبھی زندگی میں کوئی اتنی تفصیل سے نہ بتائے۔ تیسری چیز فتنہ اختلاف۔ تیسری قسم کا فتنہ فتنہ اختلاف، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ ہمیں فتنہ شبہات، تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کتنی سنتوں پہ چلنا ہے، شبہات کے فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے، شہوات کے فتنوں سے کیسے بچ چلیں گے۔ اب ایک نیا باب ہماری اس کتاب میں ہے، ہم فتنوں سے کیسے بچیں، اور یہ بھی کم اہم نہیں ہے اور بہت اہم۔ عنوان یہ ہے کیا چیزیں انسان کے لیے کس طرح فتنہ بنتی ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا الگ عنوان ہے، ضمناً بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ تو تقریباً احادیث میں نے دیکھا تو 11-12 چیزیں مجھے ملی ہیں، 12 چیزیں 13 چیزیں ہیں۔ وہ عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے اور اس نیت سے کہ ہمارے ایمان، آخرت، ہماری دنیا، ہمارا اچھا خاتمہ، ہماری موت، ہماری قبر اس علم سے وابستہ ہے۔ تو آج میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے خوشحالی، اچھی حالت، نعمت، یہ بھی فتنہ ہے۔ تو خوشحالی یہ فتنہ ہے، جو نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہیں یہ فتنہ ہیں، اس کے حفاظت کی 5 سنتیں ہیں۔ یہ عجیب علم ہے، اور میں پھر عرض کروں، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہو، اور دنیاوی تعلیمی حلقوں میں تو کوئی یہ بات نہ سمجھنے والا ہے نہ سمجھانے والا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، نمبر 1 اچھی حالت۔ اب اچھی حالت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، اللہ نے آپ کو ذہانت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت کی کثرت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی دی، اختیارات دیے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئیں؟ یہ اچھی حالت۔ جب یہ ہم کسی اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو عجیب بات ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی حالت وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک فتنہ ہے، اور یا تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو کے فتنے سے بچ جائیں گے، یا ہم اس میں آزمائش میں ناکام ہو کر فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر اس اچھی حالت کے ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تو ہم ان برے لوگوں سے، بری حالت والوں سے بدتر ہیں جو بری حالت دنیا میں رہے لیکن وہ بری حالت کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ مثلا آپ کو اللہ نے مال دیا، اور ہم نے مال کی میں کیا حیثیت فتنے کی ہے اس کو نہیں پہچانا، اور ہم دنیا میں مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہی مال دنیا میں بھی عذاب، موت کے وقت عذاب، قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب۔ تو بتائیے، ہم اس مال نے ہمیں کچھ دیا یا ہم ناکام ہو گئے اس مال کی وجہ سے؟ اس کے برخلاف ہمارے کوئی رشتہ دار، عزیز، اقارب ہیں، وہ مالی اعتبار سے ہم سے بہت پست،
ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس عمدہ گاڑیاں نہیں، سواریاں نہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، لیکن وہ اس بری حالت کہہ لیجئے یا فقر کی حالت کہہ لیجئے، انہوں نے وہ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ ہم سے اچھے ہیں۔ اب یہ عجیب بات کہ ہم مال تو حاصل کرتے ہیں اور ہمارے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوتا کہ اس حالت میں کیا چیز فتنے کی ہے۔ آج سن لیجئے، شاید زندگی میں آپ کو پہلی مرتبہ یہ باتیں کان میں پڑ رہی ہوں۔ خوشحالی کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو 5 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، ہر نعمت کو اپنی یا کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اس کی عطا سمجھنا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ حسن ہے، مال ہے، ذہانت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، باقی آپ خود سمجھ لیجئے کیا ہو سکتی ہے، ہنر ہے، کوئی قابلیت ہے، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آپ کو بولنے کی بہت اچھی طاقت ہے، آپ رائٹر بہت اچھے ہیں، جو بھی اچھی حالت ہے، تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنی اس حالت کو زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، تو گویا کہ آپ اچھی حالت کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس اچھی حالت نے آپ کے اندر یہ بڑائی پیدا کر دی اور کبر پیدا کر دیا، اور آپ یہ کہنا میں نے اپنی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ آیتیں پڑھتا ہوں کہ آپ بولیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اچھی حالت فتنہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے آتا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ دیکھو ہم تم کو آزمائیں گے، اچھی حالت میں مبتلا کر کے بھی اور بری حالت میں مبتلا کر کے بھی۔ اب آپ کے سامنے آ گئی بات کہ ہمارے پاس اچھی حالت فتنہ ہے، ایک آیت ہو گئی۔ سورہ فجر کی ایک آیت عجیب ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں آپ اس کا جواب دیجئے مجھے پہلے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، یہ آیت شکوے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اے انسان تم عجیب ہو، اذا مبتلاہ ربہ، جب تمہارا پروردگار تم کو آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، تمہیں اکرام کرتا ہے، تم پر انعام کرتا ہے۔ اب آپ یہاں انعام کی جگہ کیا رکھیں؟ تمہیں حسن دیا، طاقت دی، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں لکھنے کی طاقت دی، تمہیں ذہانت دی، تمہیں پیسہ دیا، تمہیں اختیارات دیے، کرسی دی، تو کیا فرمایا؟ تو کیا فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ربی اکرمن، بھائی اللہ نے میری عزت کی، اور جب میں تم کو آزماتا ہوں اور میں تمہارا رزق تنگ کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو میں تو بڑی گندی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک بڑے عالم نے عجیب بات کہی، اور اتنی عجیب بات کہ بعض اوقات بڑوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی اور آپ نے یہ کہہ دیا بس جی سب میرے اللہ کا فضل ہے، اکرام ہے، بس اللہ نے عزت دے رکھی ہے، تو آخر آپ نے کون سی غلط بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت، ہم تو آپ خود حیران ہو رہے کہ یہ تو ہم بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ کے دوست نے دیکھا اور بھائی ماشاءاللہ یہ نئی گاڑی کہاں سے لی، یہ نیا گھر کہاں سے لیا، اور کیا کہہ دیا؟ بس جی اللہ نے عزت دی ہے۔
تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور سورہ فجر کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ آپ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو اس میں شکوے کی بات کیا ہے؟ شکوے کی بات یہ ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکے. تم اب سمجھیے کیا شکوہ ہے. شکوہ اللہ کو یہ ہے کہ تم کو کس نے کہا، تم کو کس نے کہا کہ میں نے تم کو عزت دی ہے. اللہ اکبر، کاش کہ ہماری نسلوں کو یہ کوئی سمجھانے والا ہو. ہاں ہم تو اپنی کوٹھی کے باہر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. آپ کو کیا پتہ یہ فضل ربی ہے یا غضب ربی ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا غضب ہے؟ کس نے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ اور آپ نے اپنی کوٹھی گاڑی بنگلے پہ یہ کہہ دیا بس جی اللہ نے عزت دی. آپ کو کس نے کہا؟ اللہ تو شکوہ کر رہے ہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں. کس نے کہا میں نے تم کو عزت دی ہے؟ یا اللہ پھر کیا دی، پھر کیا کریں، پھر کیا بولیں؟ تو آپ دیکھیے اسی آیت میں کہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت وزت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَىٰ، میں تو تم کو آزما رہا ہوں، میں تم کو آزمائش ہے. یہ مال تمہارے لیے آزمائش، یہ کوٹھی تمہارے لیے آزمائش، یہ دولت تمہارے لیے آزمائش، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش تم اس کو عزت سمجھ رہے ہو؟ تو پہلی بات، بلکہ یہ دوسری سنت میں مجھے عرض کرنا تھا، میں نے پہلے عرض کر دیا. تو ہم نے یہ کہا جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے گی تو ہم اس کو کس کی طرف منسوب کریں گے؟ اللہ کی طرف. اور اگر ہم نے منسوب نہیں کیا اللہ کی طرف تو ہم کس چیز میں مبتلا ہو گئے؟ اس نعمت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. اچھا، یہ جو قارون تھا اس نے یہی کہا تھا، بلکہ آپ اس کو نا سورہ نمل میں آیت ہے اور وہ آیت بھی بڑی واضح کرتی ہے. قال الذی عنده علم، یہ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی چیز دی تو سلیمان علیہ السلام نے کیا؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ آیت تو 2 اور 2 4 کی طرح اس مسئلے کو واضح کر دیتی. سلیمان علیہ السلام نے وہ بلقیس کا تخت لمحوں میں اپنے پاس بلوا لیا. یہ جو اللہ نے ان کو اختیار دیا، یہ طاقت دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کیا فرمایا؟ یہ آزمائش ہے، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس آزمائش میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. تو پہلی بات میں نے آپ سے کیا عرض کی کہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہمارے گھر کے بچے کی زبان پر ہو. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، میں فرسٹ آیا ہوں، بس یہ اللہ کی توفیق سے میں آ گیا. اللہ کی توفیق سے. اپنا استحقاق نہیں سمجھنا، اپنی قابلیت نہیں سمجھنا، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا. قل کل من عند اللہ، کتنی عجیب آیت ہے. قل کل من عند اللہ، ہر چیز کو کس کی طرف منسوب کرو؟ اللہ کی طرف منسوب کرو. اچھا، یہاں ایک بات عجیب ہے، ہمارے بڑی اللہ والوں کو اللہ اپنی شایع نشان بدلا دے کہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک اختیاری، ایک غیر اختیاری. کسی کو اللہ نے حسن دے دیا تو یہ اختیاری نعمت ہے، غیر اختیاری ہے. اور کسی کو اللہ نے ذہانت دے دی، اختیاری کے غیر اختیاری. اچھا اب سنیے، انسان کیا کہتا ہے؟ جو غیر اختیاری نعمتیں ہیں جس میں اس کو بھی پتہ ہے کہ اس میں میری پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، تو انسان اس کو اپنا بخت سمجھتا ہے، اپنی قسمت سمجھتا ہے، آپ نے خوش قسمتی سمجھتا ہے اور اکڑتا ہے. پتہ ہے کیسے اکڑتا ہے؟ آپ نے بس اوقات دیکھا جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، اور دیکھا کہ ہمارا مخالف کسی تکلیف دہ حالت میں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ لوگ اسی قابل ہیں. میری باتیں نہیں کریں، توجہ سے سنیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ ہیں اسی قابل. نعوذ باللہ، یہ ہیں اس قابل اور میں اس قابل. تو کیا ہو گیا؟ گویا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہیں اس قابل، یہ ہیں اس قابل کے اندر یہ جملہ چھپا ہوا ہے
کہ میرے پاس جو اچھی حالت ہے نا تو میں اس قابل ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے جس نے یہ بول دیا وہ اس نعمت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور وہ ناشکرہ بن گیا اور وہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا اور اس کی وہ نعمت اس کے لیے وبال بنے گی اگر یہ بول دی. اور غیر اختیاری نعمتوں میں کیا کہتے ہیں؟ بس جی میری محنت ہے، راتوں کو جاگا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں نے یوں کیا ہے، اس لیے اول آیا ہوں، فرسٹ آیا ہوں. تو یہ دو چیزیں یہ سمجھ گئے. تو ایک چیز آپ سمجھ گئیں، نعمت کو چاہے اختیاری ہو تو یا غیر اختیاری ہو ہم کس کی طرف منسوب کریں گے؟ اللہ کی طرف منسوب کریں گے. اور ہمارے گھروں کے اندر ماحول ایسا ہو. دوسری چیز، نعمت کو عزت کا معیار، دوسری سنت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نعمت کو عزت کا معیار نہ بنائیں. شاید پہلی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں. اور میں نے آپ کو آیت بتا دی سورہ فجر میں، کبھی جا کے غور کیجئے گا. اللہ پاک جزائے خیر دے، میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایک ہی جگہ مجھے یہ بات ملی. اتنا اونچا علم اللہ نے ان کے اوپر کھولا کہ اللہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تم کو عزت دی ہے؟ کوئی عزت نہیں دی. بڑا گھر دے کے میں نے تمہیں کوئی عزت نہیں دی، پیسے دے کے میں نے کوئی عزت نہیں دی، تم اس کو عزت نہ سمجھو. یا اللہ پھر کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کہہ رہے ہیں آزمائش. آزمائش ہے، دیکھتا ہوں شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. کوئی بھی اچھی حالت اللہ نے ہمیں دی، پہلی سنت اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. نمبر 2، اس کو عزت کا معیار نہیں بنانا. نمبر 3، نعمتوں کو غلط مصرف میں استعمال نہیں کرنا. اگر میں نے نعمت کو غلط مصرف میں استعمال کیا، جس چیز کے لیے اللہ نے وہ نعمت نہیں دی، تو بھی یہی کہا جائے گا کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا. مثلا دیکھیے قرآن میں کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ دنیا کی ساری چیزیں ہم نے آپ کو اس لیے دی. اب آپ دیکھیے آنکھ دی اللہ نے. اب اگر جس نے آنکھ سے وہ دیکھا جو آنکھ کی نعمت دینے والا نہیں چاہتا، تو اس کی آنکھ وہ کس میں مبتلا ہو گیا؟ فتنے میں مبتلا ہو گیا. جس کو مال دیا اور اس نے مال سے وہ نہیں وہاں نہ خرچ کیا جہاں اللہ نے چاہا، اور وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نے نہیں چاہا، تو اس کا مال اس کے لیے فتنہ ہے. جس نے طاقت کو وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نے نہیں چاہا، تو اس کی طاقت اس کے لیے فتنہ. جس نے اختیارات کو وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نہیں چاہتے، تو یہ اختیارات کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. تو تیسری چیز کیا پتہ چلی؟ جو اچھی حالت ہمیں اللہ نے دی ہے تو جس مقصد کے لیے دی ہے ہم اس مقصد میں استعمال کریں. مجھے بخاری میں روایت ملی، حضرت عمر کہتے تھے یا اللہ، یہ تو دنیا کی محبت اور دنیا کی رغبت اور میلان تو آپ نے ہمارے اندر رکھا ہی ہے، ہمیں دنیا تو استعمال کریں گے. اے اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہم اس کو وہاں خرچ کریں جہاں آپ چاہتے ہیں. 3 سنتیں ہو گئی. چوتھی سنت، نعمتوں کے متعلق حقوق میں کوتاہی کے بجائے اس کو ادا کرنا. نعمتوں میں جب اللہ ہمیں نعمت دیتے ہیں نا، تو اس میں جن جن کے حقوق وابستہ ہیں، اگر ہم نے اس نعمت میں اس کے حق ادا کیے تو ہم اس نعمت کے فتنے سے بچ گئے. اور اگر ہم اس نعمت میں مشغول ایسے ہو گئے، نہ اللہ یاد رہے نہ اللہ کے بندے یاد رہے، تو ہم اس نعمت کے فتنے میں مبتلا ہو. اللہ نے آپ کو علم دیا، تو علم میں حق ہے کہ جاہلوں کو، ناواقفوں کو وہ علم آپ تقسیم کریں. اب آپ کا علم نہیں ہو رہا، اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال میں اللہ نے حق رکھ دیا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، حاجت مندوں کا. اب آپ کی یہ نعمت اس جگہ خرچ نہیں ہو رہی، تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہو چکا ہے. تو چوتھی چیز، ہمیں ہر نعمت میں اس جہت سے سوچنا ہے کہ اس نعمت میں کس اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے کیا کیا حق ہیں، تاکہ میں اس کو ان حقوق کی ادائیگی میں صرف کروں. نمبر 5، یہ عجیب بات ہے، نعمتوں کو استعمال میں صرف لذت نہیں، ثواب اور اجر کے پہلو کو بھی مد نظر رکھنا.
میں پھر عرض کر رہا ہوں، شاید زندگی میں پھر آپ کو یہ باتیں کوئی نہ بتائے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کھولتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوپر کھولا۔ آپ سنیے اس کو غور سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان سے سیکھا۔ نعمتوں کے استعمال میں صرف لذت نہیں، ثواب اور اجر کے پہلو کو۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، بس اوقات کیا ہوتا ہی ہے، ہمارے پاس جب نعمتیں آتی ہیں ہم اندھوں کی طرح اور شہوت پرستوں کی طرح اور غافلوں کی طرح اس نعمت میں جو لذت کا پہلو ہوتا ہے بس وہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے، اور اس نعمت سے جو اجر کا پہلو ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا؟ ہماری کتاب ہے نیت اور تعلیمات نبوی، اس کا مطلب یہ پتہ چلا، مثلا کھانا، اچھا کھانا، چلے میں اور آسان کر، اچھا کھانا یہ نعمت ہے، اللہ نے آپ کو اسباب دیے، آپ اچھا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ ایک جانور بھی کھاتا ہے، ہم نے بھی کھا لیا، تو آپ نے نعمت میں لذت کا پہلو تو سامنے رکھا اور اجر کا پہلو سامنے نہیں رکھا۔ یا لباس لے لیجئے، ابھی ہماری فہم لباس کتاب ہے تو ہم نے اس میں نیتیں لکھی کہ اچھا لباس پہنتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے۔ مثلا اچھا لباس پہنتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کسی کو کوئی چیز، یا مجھے کسی نے کوئی چیز دے دی، چلے مثال کے طور پہ کوئی سوٹ دے دیا، اب دینے والا چاہتا ہے نا کہ بھائی یہ میں نے کوئی چیز دی ہے تو آپ استعمال کریں، اور جب دیکھتا ہے کہ فلاں نے استعمال کیا تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں نعمت دی ہے تو ہم یہ اچھے کپڑے اس لیے نہیں پہن رہے کہ جی ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، شو ماریں گے اور لوگ ہمیں دیکھیں گے میں کیسا لگ رہا، میں کیسی لگ رہی، نہیں، ہم اس پہلو کو ہمارے اللہ ہم سے خوش ہوں گے، یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا آپ کو۔ ایسے ہی جن کے نصیب جاگ جاتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں اور جو آخرت والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی ان نعمتوں میں نیتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان نعمتوں میں کیا کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور اس اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی ان نعمتوں میں مشغولی کو بھی ثواب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا نعمت، پانچویں سنت یہ ہے کہ آپ نعمت کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو استعمال ضرور کریں، لیکن لذت کے لیے نہیں، اس میں جو ثواب کا اور اجر کا پہلو اللہ پاک نے رکھا ہے بذریعہ نیت، آپ اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں اور 5 سنتیں ہیں۔ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، نعمتوں کو عزت کا معیار نہیں بنانا ہے، نعمتوں کو غلط مصرف میں خرچ نہیں کرنا ہے، اور نعمتوں میں صرف لذت کا پہلو نہیں، اجر اور ثواب کا پہلو بھی سامنے رکھنا۔ 4 سنتیں برے حالت سے متعلق ہیں۔ چلیں یہ تو اچھی حالت ہو گئی، میں نے عرض کر دیا، ذہانت ہے، طاقت ہے، حسن ہے، پیسہ ہے، دولت ہے اور اختیارات ہیں، کرسی ہے، یہ ساری اچھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی نشست بہت اہم تھی، جس کے اندر تقریباً ہم سب جو بھی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہیں، ہر اعتبار سے یا تو کسی اچھی حالت میں ہیں، تو پھر ہمارے لیے 5 سنتیں، یا بری حالت میں ہیں اس کے لیے سنتیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔